صحابہ کی زندگی وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی پہلو ہم لوگ کسی نہ کسی صحابہ کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں. اس بار انشاءاللہ ہم پڑھیں گے صحابہ کا اللہ رب العزت کا ان کے دل میں خوف اور ڈر کتنا تھا. یعنی صحابہ نے تو دین کے لیے اپنی جان بھی لگا دی، مال، اولاد، جذبات، تمنائیں، خواہشات سب کچھ فنا کر دیا. یہ تو ہم نے وقتاً فوقتاً پڑھا ہے صحابہ کی زندگی کو. لیکن اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر جسے کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ تھا ان کے اندر کہ اللہ کرے ہمارے دل میں بھی اس کا کچھ حصہ عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ہم صحابہ کے ان واقعات پر نظر ڈالیں گے، کچھ ان واقعات پر جس میں صحابہ کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف کتنا تھا، اللہ کے نبی کے دل میں کتنا ڈر اور خوف تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر یعنی بادل بہت تیز آتا، آندھی وغیرہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا اور چہرے کا رنگ فک ہو جاتا، یعنی جیسے پھیکا ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ اور خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لے آتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی. یعنی یا اللہ اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں میں، اور جو اس ہوا میں ہے بارش وغیرہ، یعنی جو بھی بادل آیا ہے، ہوا چل رہی ہے، تو اللہ اس ہوا کی میں بھلائی چاہتا ہوں، اور اس ہوا میں جو کچھ بھی ہے بارش وغیرہ اس کی بھی میں بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے، جس وجہ سے، اس کی بھی میں بھلائی چاہتا ہوں. اگر ہم لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے، پانی، ندی، نالوں کو سیراب کرنے کے لیے، ہمارے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے، تو اللہ اس کے لیے بھی میں بھلائی چاہتا ہوں، ہے نا. یعنی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی برائی سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. ہاں، اور جب بارش ہو جاتی نا، ابھی تو صرف بادل آئے ہیں، ہوائیں چل رہی ہے، تو بجلی چمک رہی ہے، تو اللہ کے نبی کا دل خوف سے اوپر نیچے، چہرے کا رنگ بے حال، اور انسان پریشانی میں، بے چینی میں کیسے ہو، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، اور اس طرح سے دعا پڑھتے. اور جب بارش ہونے لگتی نا، تو اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، خوشی ظاہر ہوتی، اللہ کے نبی کا چہرہ اطمینان والا ہو جاتا. تو اما عائشہ فرماتی ہے، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں، بادل آیا ہے، ابر آیا ہے، تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، بارش ہوگی، ہاں، گرمی بھی ختم ہو جائے گی، بارش ہوگی، ہمارے کھیت بھر بھیگ جائیں گے، پانی مل جائے گا فصلوں کو، ہے نا، پانی کی کمی دور ہو جائے گی، جھیلیں بھر جائے گی. تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں، بارش کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، بادل کو دیکھتے ہیں نا تو خوش ہوتے ہیں. مگر آپ کو میں دیکھتی ہوں تو آپ کے چہرے پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے، ایک پریشانی، ایک جو ہے خوف محسوس ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ مجھے اس کا اطمینان کیا ہے، مجھے کیا معلوم کہ اس میں عذاب نہ ہو. ہاں، قوم عاد کو ہوا کے ساتھ عذاب دیا اللہ نے، تیز ہوا کا عذاب آیا تھا. وہ اتنی تیز ہوا تھی نا کہ ان کے پیروں کے نیچے سے وہ ہوا جاتی تھی اور انہیں اٹھا کر پہاڑوں پر پٹک دیتی تھی. ان کے گھر وغیرہ کو بھی اٹھا کر آسمان تک لے گئی اور پٹک دیا. ایسی ہوا تھی، پوری بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، قوم عاد کو ہوا کے ساتھ عذاب دیا گیا. انہوں نے بادل دیکھا تو خوش ہو گیا، بارش ہونے والی ہے، اور اس ابر میں کیا تھا؟ ہاں، عذاب تھا. تو اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ وہ عذاب تھا ان کے لیے، تو ہمیں تو نہیں معلوم نا اس میں کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. اس کا مطلب ان لوگوں نے، یعنی قوم عاد نے، جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا، اپنے پہاڑوں کے مقابل، اپنی وادیوں کے دو پہاڑوں کے بیچ میں اپنے شہر میں آتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والے ہیں.
تو ارشاد خداوندی ہوا نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا جانتے ہو اپنے نبی کو؟ قوم عاد نے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، کس عذاب سے ڈراتے ہو؟ لاؤ نا عذاب. ہاں کہاں ہے تمہارا خدا؟ کیوں نہیں آتا عذاب؟ ہمیں نہ ڈراؤ. وہ یوں کہتے تھے، عذاب کی جلدی مچاتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ عذاب، اللہ نے عذاب بھیج دیا اور کہا یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، اگر معاف کرنا، حضرت ہود عاد علیہ السلام سے وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہو نا تو ہم پر عذاب لا کے دکھاؤ تب ہم مانیں گے. اگر آپ نبی ہو تو ہم پہ عذاب لا کے دکھاؤ تب ہم مانیں گے. ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اللہ کے حکم سے ہلاک کر دے گی. تو وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہوئے ہیں نا ساتھیوں کہ ان کے مکانات کے سوا کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا. تو ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں ہم انہیں اسی طرح سزا دیتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ خوف اللہ کے نبی کا. حالانکہ اللہ کے نبی کون ہے بتاؤ؟ سید المرسلین ہے، اولین و آخرین کے مسید ہیں. ہاں، اول اور آخر کے نبی جن کے صدقے میں یہ سب دنیا کو وجود اللہ نے دیا. تو وہ اتنا ڈر رہے ہیں. اللہ کا ڈر اور خوف کیسے دل میں؟ ہاں، خود اللہ پاک کلام پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب دیں گے. اللہ نے فرمایا تھا نا، اے حبیب آپ ہو اور عذاب دیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی قوم کو عذاب دیتے بھی تھے نا تو نبی کو اس جگہ سے ہٹا دیتے، نبی کو اس جگہ سے بھیج دیتے تھے، تم باہر چلے جاؤ اپنی بیوی بچوں کو لے کے، مومنین کو لے کے نکل جاؤ، پھر ہم اس بستی کو عذاب دیں گے. سمجھ رہی؟ اللہ کا قانون تھا. نبی کو نکال دیتے تھے اس جگہ سے، پھر عذاب دیتے تھے. تو اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے عذاب آئے گا نہیں نا. وعدہ خداوندی تھا، پھر بھی اللہ کے نبی کے اوپر خوف کا ایسا، اللہ کے خوف کا وہ حال تھا کہ ابر اور آندھی دیکھ کر پہلے قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو ہم ایک نگاہ اپنی طرف دیکھیں، ہمیں ڈر لگتا ہے. بادل آیا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، ہم لوگ تو ہر وقت گناہ میں مبتلا ہیں. بجلی چمک رہی ہے نا، ہم کہہ رہے اللہ کتنی بجلی چمک رہی ہے، لیکن دل کے اندر خوف، توبہ اور استغفار ہے نا. تو زلزلے آ رہے ہیں، لوگ ہم سن رہے فلاں جگہ زلزلہ آیا، فلاں جگہ زلزلہ آیا، تو ہم خالی بس حیرت میں ہی رہ گئے. اور اللہ کتنے بیچارے لوگ، بس اتنا کہا بس. اور کوئی بھی ہمارے دل پر خوف نہیں تاری کہ اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے نا. ہم تو کتنے گنہگار ہیں. دوسرے کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے ہم کو ان سے متاثر ہونے کے، ہم بجائے ان کو دیکھ کر توبہ استغفار کریں. قسم قسم کے ہم لغو تحقیقات میں پڑ گئے کہ ہاں پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں نا اس لیے زلزلہ آ رہا ہے، پیڑوں کو توڑ رہے ہیں نا اس لیے زلزلہ آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نیچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا اس لیے زلزلہ آ رہا ہے. ہم نے دنیا بھر کی فلسفی شروع کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ ہم تحقیقات کرنے لگے دنیا بھر کی، بجائے اس کے کہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے جو بھائی زلزلے میں جن کا انتقال ہوا ان کی مغفرت فرمائیے، مجھے اور پوری امت کو ہدایت عطا فرمائیے. اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، توبہ استغفار کرتے. تو ہم تو یہ بات بھول ہی جاتے ہیں، بجائے اس بات کے یاد رکھنے کہ ہم کیا کرتے ہیں، تحقیقات میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ تو اللہ کے نبی تھے، دو عالم کی سردار، ان کا یہ حال تھا، تو ہمارا حال کیسا ہونا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، کہ نضر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا، خود تیز طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے تو بہت تیز اندھیرا آ جاتا ہے. کبھی کالی آندھی کا نام سنا ہے، دیکھا ہے؟ جب کالی آندھی آتی ہے نا یا بہت تیز طوفان اور آندھی آتی ہے، ہم شہر میں رہتے ہیں نا تو شہر میں اتنا معلوم نہیں پڑتا، جو گاؤں وغیرہ کا علاقہ ہوتا ہے نا تو اس میں جب تیز آندھی چلتی ہے نا تو کچھ نہیں دکھتا. سمجھ ہے؟
میری والدہ کہتی ہے ان کے بچپن میں کالی آندھی آئی تھی تیز، تو کہا کہ ہم لوگوں کو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا تھا، ایسی ہوتی ہے وہ آندھی. اور میں نے تو کالی آندھی نہیں دیکھی، لیکن میں نے گاؤں کی آندھی دیکھی ہے. جب شدید گرمی شروع ہوتی ہے، مئی جون کا مہینہ ہوتا ہے نا، تو بہت طوفان اکثر گاؤں میں چلتا ہے اور آندھی آتی ہے، تو اتنا اندھیرا دھول مٹی کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ ان کے دور میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اندھیرا چھا گیا. ہاں، ایسا حال ہوا. بسا اوقات بہت سورج گہن بھی ہوتا ہے تب بھی اندھیرا ہو جاتا ہے نا، دن میں سورج گہن ہوتا ہے. بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا. کون کہتے ہیں؟ انس بن نضر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے دور میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آندھی آئی، یعنی کالا موسم ہو گیا، اندھیرا چھا گیا دن میں. تو میں حضرت انس کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی چیزیں پیش کبھی آئی ہے کہ ایسے تیز آندھی آئی ہو، طوفان آیا ہو، ایسے اندھیرا چھایا ہو؟ کیونکہ نضر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ اللہ کے نبی کو دیکھا ہوگا، لیکن اتنا زیادہ دور نہیں پایا ہوگا اللہ کے نبی کا. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی کے پاس کئی سال خدمت میں، کتابوں میں آتا 10 سال خدمت میں رہے اللہ کے نبی کی، ہے نا. تو کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوگا نا، اللہ کے نبی کا کیا حال تھا، کیا معمول تھا، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیسی تحقیق؟ ہم نے کبھی ایسی کوئی تحقیق کی ہے؟ سورج گہن ہوا تو ہمارے بڑے بوڑھے جو بول رہے ہیں ہم وہی سن رہے ہیں، ہے نا. پریگننس عورت باہر نہ نکلے، چھری نہ نکالے، نہ چاقو نہ پکڑے، تو ہم طرح طرح کی باتیں سن رہے ہیں بڑے بوڑھوں کی. لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہمارے نبی کا کیا عمل ہے، ہمارے نبی کے دور میں ایسا ہوا تو ہمارے نبی نے کیا کیا، فلاں وقت میں ہمارے نبی نے کیا کیا. یہ صحابہ تھے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، وہ تحقیق کرتے ہیں کہ اس وقت میں اسلام کیا کہتا ہے، اس وقت میں اسلام کا کیا شعار ہے، دین کیا کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی بھی اور کسی موقع پہ بھی تنہا نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. تو کہا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا بھی تیز ہوا ہو جاتی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے. کیا حال ہوتا تھا ہمارا کہ قیامت کے آنے کے خوف سے مسجد میں دوڑ جاتے تھے اگر تھوڑی بھی تیز ہوا آتی. کیسا اللہ کا ڈر تھا نا. اللہ ہم لوگوں کو بھی سچا غلام، عاشق، صادق بنایا. اور ایک دوسرے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آندھی چلتی نا تو حضور گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے، اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں گھبرائے ہوئے جاتے. آج کسی بڑے سے بڑے حادثے، مصیبت، بلا میں ہمیں مسجد یاد آتی ہے یا مصلی یاد آتا ہے؟ عوام کو چھوڑ کر خواص میں بھی اس کا اہتمام نہیں پایا جاتا. بڑے بڑے دیندار لوگوں میں بھی اس کا اہتمام، عوام تو دور کی بات، جو خواص ہے، جو دیندار ہے، ان میں بھی اس قسم کی چیز نہیں دکھتی. تو ہم خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں کہ ہم کیسے ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے. ہمارے دل میں اللہ کا خوف کتنا فیصد ہے تو سمجھ میں آئے گا رائی کے دانے کے برابر بھی ہے. ہمیں تو ایسا لگا کہ خوف ہی کوئی نہیں ہے. خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل ڈرے، ہمارا دل روئے، ہے نا. تو ہمارے دل میں وہ ڈر ہو، اللہ کا احساس، ڈرے کہ کہیں اللہ یہ عذاب ہم پر نہ آ جائے، کہیں ہماری گناہ کی نوسط تو نہیں ہوا. ہاں، ایک مرتبہ ایک اللہ والے جو ہے، مجھے نام نہیں یاد رہا، وہ اپنے کٹیا میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. ان کا خادم یا ان کا کہہ لیں ان کے شاگرد ان کی خدمت میں دوڑتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، حضرت فلاں جگہ دنگا ہو گیا ہے. تو حضرت کہنے لگے تجھے ابھی معلوم پڑا؟ میں یہاں بیٹھا تھا اور میرے رب نے مجھے دکھا دیا، خبر پہنچ گئی. بسا اوقات اللہ والوں کے دل پر ایسا نہیں کہ سب ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی وحی نہیں آتی ہے،
لیکن بسا اوقات کچھ حالات اللہ والوں کے دل پر اللہ کھولتے ہیں، ڈالتے ہیں. تو کہا کہ حضرت نے کہا کہ تو ابھی بتا رہا ہے، مجھے تو میرے رب نے یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیا، دکھا دیا. اور رو رہے تھے وہ، اور کہا یہ سب میری گناہ کی نحوست ہے. کیا کہا؟ یہ سب میری گناہ کی نحوست ہے. کون کہہ رہا؟ اللہ والے. کیسا ڈر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر سوچے. جب احد کے میدان میں اللہ کے نبی نہیں نظر آ رہے پر افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ شہید ہو گئے. افواہ اڑی تھی نا جنگ احد میں، اسلام کی دوسری جنگ احد 3 ہجری میں لڑی گئی. اس میں یہ افواہ اڑی تھی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ شہید ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شہید تو نہیں ہو سکتے، تو اور جنگ چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو وہ ڈھونڈنے لگے اللہ کے نبی کو، نظر نہیں ملے اللہ کے نبی. تو گھبرا گئے اور کہا کہ ضرور میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے نبی کو آسمانوں پر بحفاظت اٹھا لیا ہو، یہ میری خطا ہے، اب میرا جی کے کوئی فائدہ نہیں. تلوار ہاتھ میں لی اور میدان جنگ میں گھس گئے. سمجھ رہے ہیں کیسا ڈر تھا، کیسا خوف تھا. ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگا کریں. جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ اپنا خوف عافیت کے ساتھ ہمارے دل میں ڈال دیجیے. خوف و خشیت جسے کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اس کا خوف. جس کے دل میں اللہ کا ڈر، مطلب اللہ سے ڈرنا ایسا ڈرنا نہیں، ہیبت نہیں کھانا. دیکھو کوئی کسی سے انسان ڈرتا ہے نا تو اس کے قریب نہیں جاتا کہ بھئی اس سے کون بات کرے گا، اس کے قریب کون جائے گا. سمجھ رہے؟ یہ تو ہمیں مار دے گا یا تو جھگڑا شروع کر دے گا. تو ایک ڈر ایسا ہوتا ہے، انسان ڈر کی وجہ سے سامنے والے سے بات نہیں کرتا. ایک ڈر ہوتا ہے ادباً انسان ڈرتا ہے، کہیں میرا محبوب روٹھ نہ جائے، کہیں میں اپنے پیارے کو ناراض نہ کر دوں. سمجھ رہے؟ اور وہ ناراض ہو گیا تو پھر مجھے جینا اچھا نہیں لگے گا. تو ایک ڈر یہ ہوتا ہے. صحابہ ایسے ڈرتے تھے اللہ سے. سمجھ رہے کیسے ڈرتے تھے؟ کہیں اللہ روٹھ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی وہ عافیت کے ساتھ اللہ کا خوف اور ڈر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مخلص ایماندار بنائے. ہم اپنے بچوں کو بھی واقعات کو سنایا کرے، جو آپ نے آج سنا نا اپنے بچوں کو بھی بتائے، سکھائے، سمجھائے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی اللہ کا خوف اور ڈر آئے، اس کی محبت آئے. سمجھ رہے؟ اب جو دور آنے والا ہے یا ابھی آ چکا ہے، بد سے بدتر دور ہے. میں آپ کو بتاؤں، بد سے بدتر دور ہے جس میں یہ بھی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے کہ یہ میری بہن ہے یا میری والدہ ہے. ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں. اللہ بے حیائی کے طوفان سے ہماری حفاظت فرمائے، بدتمیزی سے ہماری حفاظت فرمائے. آج بچہ بنی ماں سے ایسے برے برے ہنسی مذاق کرتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ یہ میری اماں ہے، یہ میری اماں ہے. بدتمیزی کی وہ حد پار ہو گئی ہے کہ انسان کو بے حیائی لگتی کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ہم اس دور میں جی رہے ہیں. تو اس سے گندا دور آنے والا ہے، اس سے برا دور آنے والا ہے. سمجھ رہے؟ اس دور میں آنے سے پہلے وہ بس آ گیا سمجھ لیں. اب اور جب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے دے، یا کسی کے دروازے پہ دستک دے بھی چکا ہو، اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں اللہ کا خوف و خشیت کیا ہوتی ہے. صحابہ کیسا ڈرتے تھے اپنے رب سے، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، کہیں وہ ہمارے اعمال سے ناراض نہ ہو جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.